پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب آپ نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ وہ عورت گھٹیا ہے جس کو ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق کا شوق ہو، تو ہم عورتوں میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں چاہتی۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اسی طرح کوئی شوہر بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کا ایک اور شوہر ہو۔ تو ہم بیویاں کیسے یہ چاہیں گی کہ ہمارے شوہروں کی ہمارے علاوہ جنت میں حوریں بھی ہوں یا دنیا میں 2 بیویاں ہوں؟ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، رہنمائی فرمائیں اس بارے میں۔ دیکھیں، کسی کے بھی ماتحت زیادہ ہو سکتے ہیں، سربراہ زیادہ نہیں ہو سکتے۔ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، شوہر سربراہ ہے عورت کا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قرآن میں فرمایا مرد جو ہیں وہ عورت کے نگہبان ہیں، سربراہ ہیں۔ تو جو سربراہ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ سربراہ ہونا ماتحت کی ذلت ہے۔ تو اس لیے عورت کا شوہر ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن شوہر کے جو بیوی ہے وہ ماتحت ہوتی ہے، تو ماتحت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، عورت کو سوکن سے تکلیف ہونا اور یہ چاہنا کہ میرے شوہر کی دوسری بیوی نہ ہو، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے شوہر کی محبت ڈیوائیڈ ہوگی۔ تو اس کا یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ویسے نیچرل ہے۔ تو یہ عورت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے اس کی مثال ایسے ہے، نیا بچہ آتا ہے نا جب ماں باپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پرانے بچوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اب ماں باپ اس کو گود میں اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے بڑا بچہ غصہ کرتا ہے، بھئی اس کو جو مجھے محبت ملنی چاہیے وہ اس کو کیوں ملنا شروع ہو گئی، لیکن اب اس چکر میں ماں باپ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دیں تو کل انہی بچوں کا نقصان ہوگا، ان کو بہن بھائیوں کی نعمت سے ہی محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ وقتی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت پر جب سوکن آتی ہے تو اس کو ایک وقتی نقصان ہوتا ہے، اس کو دھچکا لگتا ہے۔ لیکن اگر مرد کی بیوی ایک اور شوہر کر لے گی، وہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک ملک میں 2 سربراہ ہو گئے، 2 صدر ہو گئے، 2 وزیر اعظم ہو گئے، ان میں تو تلواریں چلیں گی پھر وہ تو یہ بالکل غیرت کے خلاف ہے۔ پھر اولاد کا نسب کتنا مشکوک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو اسلام نے یہ بتایا کہ مرد زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، اس کی ماتحت ہے۔ سربراہ کے تحت ماتحت تو بہت ہو سکتے ہیں، ماتحتوں کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن شوہر ایک ہی ہوگا۔ تو باقی اسلام نے یہ بھی بتایا کہ عورت کے لیے سوکن سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کرے، کیونکہ شریعت نے کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ فرد واحد کی تکلیف کو برداشت کیا جائے گا اجتماعی نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو اب اگر ایک عورت کی خاطر مرد دوسری شادی چھوڑ دے تو جو دوسری عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو گھر نہیں مل رہا، ان کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی نہیں مل رہی، تو وہ نقصان زیادہ بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ایک حکم دیا کہ بھئی ایک عورت کی تکلیف وقتی طور پر عارضی تکلیف ہے، وہ برداشت کی جائے گی۔ اس عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ برداشت کرے، اور اس پہ اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا قیامت کے دن اگر وہ برداشت کر لیتی ہے، وہ ایسے واویلا نہیں کرتی۔ تو اور اگر وہ برداشت نہیں کرتی تو وہی ہوگا جو ہماری سوسائٹی میں بیڑا غرق ہو رہا ہے خواتین کا۔ دوسری بات ہے، اگر وہ برداشت نہیں کرتی تو مرد میں اللہ نے یہ سیکشول ڈیزائرز عورت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہیں۔ مرد میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، عورت میں نہیں ہوتی زیادہ۔ تو مرد کے ساتھ بھی تو ظلم ہے نا پھر، یہ وہ پھر گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کروڑ پتی مالدار لوگوں میں بیوی ایک ہی ہوتی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت جگہ ایسا ہوتا ہے، بیوی ایک ہی ہوتی ہے اور پھر دوستیاں 20 عورتوں سے منہ کالا کر رہا ہوتا ہے جا کے وہ۔ تو مرد اور عورت دونوں کی نیچر کے حساب سے اسلام نے احکام دیے۔ تو خواتین کے لیے یہ ایک آزمائش ہے، سوکن ایک آزمائش ہے، لیکن ان کو چاہیے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو برداشت کریں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائے، اس کو ترغیبیں دے، ایسا نہیں ہے۔ جب کر رہا ہو تو آپ جانے وہ جانے، آپ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اور تھوڑا بہت ری ایکشن کرنے کا بھی اس کو حق ہے، ظاہر ایک تکلیف ہوتی ہے تو اگر وہ بھی ہو جاتا ہے ری ایکشن، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تکلیف وقتی عارضی ہے، یہ ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے۔